اور پیاس کی وجہ سے اس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے، اور وہ جس زمین کو بھیگا ہوا گیلی زمین کو دیکھتا ہے، اسی زمین پر اپنی زبان لگا کر اس زمین کی مٹی کو اپنے منہ میں لیتا ہے کہ اس مٹی سے کچھ پانی نکل جائے۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص ہے، سفر کر رہا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں سفر کرتے کرتے اس کو پیاس لگی، اس کے پاس جو پانی تھا وہ ختم ہو چکا ہے، پیاس کی وجہ سے اس کو سخت پریشانی ہو رہی ہے، تھوڑا سا آگے بڑھا، کسی سنسان جگہ سے گزر رہا تھا، وہیں پر اس کی نظر ایک کنویں کے اوپر پڑی، کنویں پر پڑی، وہ کنویں کے پاس گیا، اب اس کے پاس ڈول نہیں ہے کہ پانی نکال سکے، بالٹی نہیں ہے اس کے پاس، برتن نہیں ہے، بخاری کی حدیث، اس کے پاس ڈول نہیں ہے، پانی نہیں کہ پانی نکال سکے، وہ کنویں میں اترتا ہے۔ اس زمانے میں کنویں بھی ایسے بنتے تھے جیسے آج ہم لوگ اینٹ پر پیر رکھ کے اتر جائیں، پھر دوسری اینٹ پر پیر رکھ کے اتر جائیں، ایسے اس زمانے میں بھی کنویں ایسے بنتے تھے کہ اندر اندر کچھ گڈھے بنا دیے جاتے تھے تاکہ ایک پیر یہاں رکھ لیں، دوسرا پیر اس سے نیچے رکھ لیں، تیسرا پیر اس سے نیچے رکھ لیں۔ وہ کنویں میں اترتا ہے اور پھر ایک ہاتھ سے کنویں کی دیوار پکڑتا ہے اور دوسرے ہاتھ سے کنویں سے پانی لے کر اس طریقے سے وہ کنویں سے پانی پی رہا ہے، کنویں سے پانی پی رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی پیاس جب بجھا چکا تو پھر کنویں پہ دونوں ہاتھ سے انہی سوراخوں کو پکڑتے ہوئے، انہی گڑھوں کو پکڑتے ہوئے، پیر رکھتے ہوئے وہ باہر آ گیا۔ اب کنویں سے باہر آ کے چلنے لگا، جب وہ کنویں سے باہر آ کے جب چلنے لگا تو کیا دیکھتا ہے؟ کلب یلحق، ایک کتا ہے جو ہانپ رہا ہے، ایک کتا ہے جو ہانپ رہا ہے، اور پیاس کی وجہ سے اس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے، اور وہ جس زمین کو بھیگا ہوا گیلی زمین کو دیکھتا ہے، اسی زمین پر اپنی زبان لگا کر اس زمین کی مٹی کو اپنے منہ میں لیتا ہے کہ اس مٹی سے کچھ پانی نکل جائے۔ کتے کو کتنا معمولی اور دیکھا جائے تو کتنا حقیر جانور، لیکن کتے کو زبان باہر نکالتے ہوئے اور ہانپتے ہوئے دیکھا، اور زمین کی گیلی مٹی پر زبان کو رگڑتے ہوئے ایسے کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ مٹی پر زبان رگڑ رہا ہے۔ اس آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ جیسے میں پیاسا تھا یہ بھی پیاسا ہے، مجھے پانی نہیں ملا تو کتنی بے چینی تھی، یہ بھی بے چین ہے، جو میری اوپر گزر رہی تھی وہ اس کی اوپر بھی گزر رہی ہے، کیوں نہ اس کتے کو پانی پلایا جائے۔ لیکن پانی پلانے کے لیے اس آدمی کے پاس کچھ نہیں ہے، ڈول نہیں ہے، برتن نہیں ہے کہ وہ کنویں میں جائے اور پانی بھر کے لائے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے پاس چمڑے کا موزہ تھا جو وہ پہنے ہوئے تھا۔ اس زمانے میں یہ موزے یہاں سے یہاں تک چلا کرتے تھے اور یہاں تک لوگ اس موزے کو پہنا کرتے تھے، چمڑے کا موزہ۔ اس نے سوچا کہ اس چمڑے کے موزے کو لے کر میں کنویں میں اترتا ہوں اور اسی میں پانی بھر لیتا ہوں اور اس کتے کو پلا دیتا ہوں۔ وہ چمڑے کا موزہ اپنے پیروں سے اتارتا ہے اور پھر کنویں میں اترتا ہے۔ اب کنویں میں اترنے کے بعد اس نے پانی اس چمڑے کے موزے میں بھر لیا۔ بخاری کتاب المظالم، اس نے پانی موزے میں بھر لیا۔ اب پانی کو بھرنے کے بعد اس موزے کو لے کر اس کنویں پر چڑھے کیسے؟ کیونکہ ایک ہاتھ میں موزہ ہے چمڑے کا اور دوسرے ہاتھ سے وہ کنواں پار نہیں کر سکتا، نیچے سے اوپر نہیں چڑھ سکتا ہے۔ اب کیا کرے؟ سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے اس چمڑے کے موزے میں بھرے ہوئے پانی کو اپنے منہ میں لے لیا، ایسے کر کے چمڑے کے موزے کو دبا لیا اپنے دانتوں سے، ایسے
اور اس طریقے سے وہ اس کنویں کے اوپر چڑھنے لگا، موزے کو اپنے منہ میں دبائے ہوئے اور چڑھنے لگا اور چڑھ گیا، اور وہ کتے کے پاس آیا اور اس نے پورا کا پورا پانی اس کتے کو پلا دیا، اس کتے کے پاس جا کر اس پانی کو پلا دیا، اور کتا پانی سے پی کر پیاس بجھا کر چلا جاتا ہے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شکر اللہ رب العالمین کو اس کی یادہ بہت پسند آئی، اللہ رب العالمین کو اس کی یادہ بہت محبوب لگی، اللہ رب العالمین کو اپنی مخلوق میں سے ایک مخلوق کتا بھی ہے، اس کتے پر اس کا یہ برتاؤ، یہ رحم، یہ سلوک اس کو اللہ کو بہت پسند آیا۔ وغفر لہ، اللہ رب العالمین نے اس انسان کو بخش دیا، اس کی مغفرت فرما دی، اس کو جنت میں داخل کر دیا، اس کی مغفرت فرما دی۔ اب آپ اندازہ لگائیں، غور کریں، معمولی سا جانور ہے کتا، اور نیکی بھی معمولی ہے، اس نے پانی لیا اور کتے کو پلا دیا، معمولی سی نیکی، لیکن اتنی سی چھوٹی اور معمولی نیکی کا انعام اللہ نے کیا دیا؟ اللہ رب العالمین نے اس کی مغفرت فرما دی۔ اللہ نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ میری راہ میں قتل ہوا کہ نہیں، وہ جہاد کیا یا نہیں، اس نے کوئی بڑی نیکی کی کہ نہیں کی، اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون میرے لیے بہت بڑا پہاڑ لے کے آیا نیکی کا، نہیں، اللہ یہ دیکھتا ہے کہ اس نے یہ نیکی کی ہے، یہ معمولی ہی صحیح لیکن میرے خوشی کے لیے کیا نہیں کی ہے۔ اللہ رب العالمین کی نظر میں یہ چھوٹی نیکی بھی بہت بڑی بن گئی اور اللہ نے اس آدمی کو بخش دیا۔ یہ تو یہاں بنی اسرائیل کے ایک مرد کا واقعہ ہے، بخاری کے اندر اسی سے ملتا جلتا ایک واقعہ، ایک بدچلن اور فاحشہ عورت کا بھی ملتا ہے، جو بدچلن تھی، فاحشہ تھی، اس نے جسم بیچتی تھی، کسٹمر تلاش کرتی تھی، اس نے بھی ایک پیاسے کتے کو دیکھا تو اپنی سر سے اوڑھنی اتاری اور اس نے کنویں میں اوڑھنی ڈالی، اور کتے کے پاس آنے کے بعد اس نے اپنی اوڑھنی کو، اپنے دوپٹے کو نچوڑ دیا، اس کتے نے پانی پی لیا اور پیاس بجھ گئی اور وہ چلا گیا۔ اللہ رب العالمین نے اس کی اس نیکی کو قبول کرتے ہوئے اس فاحشہ اور بد چلن، اس جسم فروش عورت کو بخش دیا، اس کی مغفرت فرما دی۔ اللہ رب العالمین یہ دیکھتا ہے کہ اس نے یہ نیکی کس نیت سے کی ہے، کس ارادے سے کی ہے۔ آپ تو 20 روپے اور 50 اور 100 روپے بھی کسی کی مدد کرتے ہو تو اس کو بھی واٹس ایپ پہ ڈال کر نمائش کر کے اپنی نیکی برباد کر لیتے ہو۔ عمرہ کرنے گئے، حج کرنے گئے، خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے اب فیس بک پہ ڈال دیا، میرے دوستو میرے لیے دعا کرنا، اللہ میرے عمرے کو قبول کر لے۔ انداز دیکھیے، پہلے نمائش کہ میں خانہ کعبہ کے پاس، اس کے بعد میرے لیے دعا کرنا ہے۔ پہلے تو دکھاوا ہی کر رہے ہو، دکھاوا، قربانی کر رہے ہیں تو بکرے کی فوٹو بن رہی ہے، روزہ افطار کر رہے ہیں تو فوٹو کھینچ رہے ہیں اور واٹس ایپ پہ جا رہے، ساری چیزوں میں ریا، نمود اور دکھاوا شامل ہو چکا ہے۔ میرے بھائیو ڈریے اللہ کے عذاب سے، کسی بھی نیکی